الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا كنا منذرین فیہا یفرح کل امر حکیم امرا من عندنا صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ شانوں کا بے پناہ فضل کرم اس کا احسان ہے، اس نے ہم تمام کو اس دین کی بات کہنے اور سننے کے لیے قبول فرمایا۔ دوستو بزرگوں، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، بہت اہم ترین مہینہ جو ہے آنے والا ہے، اور جتنا اہم مہینہ آنے والا ہوتا ہے اور کوئی محترم شان چیز وقوع پذیر ہونے والی ہوتی ہے تو ایک دم سے وہ نہیں آ جاتی، بلکہ اس کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی جانب سے اور دنیا والوں کی طرف سے بھی ایسا ہے کہ اس کے آنے سے پہلے، کوئی بڑی چیز آنے سے پہلے، کوئی بڑا کام آنے سے پہلے اس لائن کی وہ چیزیں آ جاتی ہیں جس سے اس کی تیاری کرنے کا موقع ملتا ہے۔ کوئی ہمارے یہاں آنے والا ہوتا ہے تو ایک دم سے وہ نہیں آ جاتا، بلکہ آنے سے پہلے اپنے حوالین کو بھیجتا ہے کہ میں کیسا ہوں اور میری لائن کا استقبال کیسا ہونا چاہیے اور کس طرح کی چیزوں کی تیاریاں ہونی چاہیے۔ ان چیزوں کو جو ہے پہلے سے اس کو کہا جاتا ہے پیش خیمہ، کہ کسی چیز کے آنے سے پہلے اس کا ایک پیش خیمہ ہوتا ہے، اس کا ایک مقدمہ ہوتا ہے کہ ابھی فلاں چیز آئی نہیں ہے لیکن اس کے آنے سے پہلے اس کی تیاریاں ہیں۔ اسی لیے ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رمضان مبارک کی تیاریاں شعبان کے مہینے سے اور اسی طریقے سے رجب کے مہینے سے جو شروع کروائی اور امت کو اس کی اہمیت کا اندازہ دلایا، اس کے فضائل کا اندازہ دلایا، اس کی رحمتوں کا اندازہ دلایا کہ امت کے سامنے جتنا اہم ترین مہینہ آنے والا ہے اور جتنا محترم الشان مہینہ آنے والا ہے، جتنی برکتوں والا مہینہ آنے والا ہے، ایسا نہ ہو کہ اس مہینے کے آنے کے بعد لوگ اس کی تیاریاں شروع کریں اور اس کے اوقات جو ہے ضائع ہو جائیں اور کچھ اوقات جو اس کے نکل جائیں، ایسا نہ ہونے پائے، بلکہ اس کی تیاریاں جو ایک مہینے پہلے سے کی جائے، 2 مہینے پہلے سے کی جائے، وہ رجب کے مہینے سے اس کی تیاریاں کی جائے یا اسی طریقے سے شعبان کے مہینے سے تیاریاں کی جائے۔ اب لوگوں کی اپنی اپنی تیاریاں الگ الگ ہیں۔ اور رمضان مبارک میں ہم الگ الگ شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، لوگوں کے اپنے الگ الگ مصروفیات ہیں، الگ الگ مشغولیات ہیں، تو ان مشغولیات کو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ رمضان مبارک کے روزوں کے اندر، تراویح کے اندر اور اسی طریقے سے جو ہے قرآن کریم کی تلاوتوں کے اندر، اعتکاف کے اندر اور شب قدر کے اندر کون سی چیز ہمیں مانع بن رہی ہے، کون سی چیز ہمارے لیے رکاوٹ بن رہی ہے۔ ان رکاوٹوں کو دور کرنے کا جو مہینہ ہے یہ ابھی کا مہینہ ہے۔ یہ شعبان کے مہینے میں ہم اسے دور کر سکتے ہیں، رجب کے مہینے میں ہم اسے دور کر سکتے ہیں، اور اس کی تیاریاں ایک یہ بھی ہے کہ اعمال کے لائن سے اپنے آپ کو تیار کرنا، کیسا نہ اس کے رمضان مبارک کے روزے جو ہیں ہمارے لیے بے صبری کا مظاہرہ جو ہونے لگے، اس کے لیے کچھ روزے جو ہیں جو شعبان کے مہینے میں ہم رکھ لیں، کچھ روزے رجب کے مہینے میں رکھ لیں، تاکہ وہ جو تیاریاں ہیں ایک مہینہ مسلسل ہمیں جو ہے روزہ رکھنا ہے تو اس میں جو ہمارے لیے کوئی پریشانی نہ آئے کہ کسی کو بھوک کا مسئلہ ہے، کسی کو پیاس کا مسئلہ ہے اور کسی کو سانس کا مسئلہ ہے اور کسی کو پیٹ کی لائن کے مسئلے ہیں۔ یہ ساری بیماریاں دوستوں سب کے سب روزوں سے دور ہوگی، لیکن روزہ دوستوں رکھے اس کے لیے ساری چیزیں ہیں، لیکن روزہ رکھنے کے لیے آتا ہے کہ تیاری اس کی یہ ہے کہ ہم شعبان کے مہینے میں بھی 1-2 روزے رکھ لیں، رجب کے مہینے میں 2-3 روزے رکھ لیں، تو کیا ہوگا؟ اس کی لائن کا ہمیں اندازہ ہو جائے گا
کہ اگلا مہینہ جو آنے والا ہے وہ گرمی میں آنے والا ہے، سردیوں میں آنے والا ہے، بارش میں آنے والا ہے، تو کس طرح کے حالات کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا، وہ سامنا ہم جو ہے شعبان کے مہینے میں ہم کر لیں، یا اسی طریقے سے جو رجب کے مہینے میں ہم کر لیں، اور وہ تیاری جو عید کی لائن کی ہے اور ساری تیاریاں ہیں وہ ہم ایک مہینے پہلے ہم ساری دور کر لیں، تاکہ رمضان جیسا ہم نے دیکھا ہے کہ ادھر سہارنپور، میرٹھ، ادھر دیوبند، اس طرف کے علاقوں کے اندر ایسی بیشتر دکانیں ہیں جو پورے مہینے مسلسل جو اپنی دکانوں کو بند کر کے جو اعتکاف میں چلے جاتے ہیں. ہمیں ایک مہینہ ملتا ہے، 11 مہینے لگ کماتے ہیں، رزق کماتے ہیں، اللہ نے بہت دیا ہے، لیکن ایک مہینہ جو ہم اعتکاف کر کے مسجد میں رہ کر کے جو ہے روزے رکھیں گے، قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، اور اسی طریقے سے جو ہے تراویح کو پڑھیں گے، اور جو ہے ذکر و اذکار کریں گے، دعائیں کریں گے اللہ تعالیٰ کو، شب قدر کوئی نہ کوئی رات تو ضرور ملے گی. کوئی کہتا ہے پہلی کو ہے، کوئی کہتا ہے 10 کو ہے، کوئی کہتا ہے 15 کو، کہتا ہے 21 کو ہے، کوئی کہتا ہے جو ہے 27 کو ہے. الگ الگ راتوں میں آتی رہتی ہے، کوئی ایک رات وہ نہیں ہے، لیکن یہ جس رات کے اندر بھی ہو، لیکن وہ رات اس کی عبادتوں کے اندر لکھی جائے گی، اس اعتبار سے اس کو شب قدر کی عبادت بھی مل گئی. تو دوستوں کو یہ ہے کہ اپنے آپ کو سمجھانا پڑتا ہے، اپنے دل کو سمجھانا پڑے گا، اور اپنے نفس کو سمجھانا پڑے گا کہ میرا رشتہ میرے رب کے ساتھ کیسا ہے. اور رمضان مبارک جو آیا ہے وہ رمضان مبارک ہمارے لیے کچھ لے کر کے آئے. ہم رمضان مبارک میں اپنے آپ کو قبول کرا لیں، اپنے آپ کو جو اللہ رب العزت والجلال کے ہاں مقبولیت جو دوستوں اصل چیز ہے، قابلیت اصل چیز نہیں ہے. لوگ الگ الگ لائن کی قابلیت رکھتے ہیں، الگ الگ لائن کے لوگوں کے پاس صلاحیتیں ہیں، لیکن اس صلاحیتوں کو منوانا، اپنی قابلیت کو منوانا کس کے نزدیک؟ دنیا والوں کے نزدیک نہیں، بلکہ رب ذوالجلال کے دربار میں اپنے آپ کو منوانا، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اپنی قبولیت جو کروا لینا، اپنے آپ کو مقبول کرا لینا، وہ دوستوں بڑی چیز ہے. اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر کسی کو بد دعا نہیں دی ہے، لیکن ایک جگہ وہ آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی ایسے لوگوں کے لیے کہ رمضان مبارک کا مہینہ بھی پائے لیکن اپنی مغفرت نہیں کرا پایا. کتنی بڑی دوستوں خسارے کی بات ہے اور کتنی بڑی محرومی کی بات ہے کہ پورا رمضان مبارک کا مہینہ ہمارے پاس سے گزر گیا لیکن اپنے آپ کو مقبول نہیں کرا پایا، اپنی مغفرت نہیں کرا پایا، اور روزہ رکھ کر کے دوستوں اپنے آپ کو جو ہے اللہ کے رب العزت والجلال کی بارگاہ میں اپنے درجات کو بلند نہیں کرا پایا. کیا ہوا؟ یہ ساری گرمیوں کو لے کر کے متاثر ہو گیا، اپنے چھوٹے سے کاروبار کو لے کر کے متاثر ہو گیا. دوستوں کو یاد رکھیں جس وقت میں روزہ اترا تھا اور جن جگہوں پر اترا تھا، کیا ان جگہوں پر ہم سے یہ جو ہمارے یہاں جو گرمیاں ہیں ان سے زیادہ گرمی ہے؟ نہیں، بلکہ ان سے بہت حد تک کم گرمی ہے. لیکن یہ ہے کہ دل کو اپنے آپ کو منوانا پڑے گا، اور 2-4 جہاں روزے رکھ لیں گے، 2-4 جہاں روزے رکھ لیے پھر تو عادت پڑ جائے گی. شام کے وقت میں یہ پورا دن ایسا محسوس ہوگا کل تو روزہ نہیں رکھوں گا، لیکن شام کے وقت میں اس روزہ رکھنے کی جو خوشی ملے گی وہی ہوگا اگلے دن کی وہ ہمت دلا دے گا کہ اگلے دن میں ضرور روزہ رکھوں گا اور ایک روزہ نہیں چھوڑوں گا. اور دوستوں ایک بات یہ بھی ہے کہ جب آپ روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا شروع کر دیں گے کہ جیسے کسی کا 1 ہفتے کا کسی نے روزہ رکھ لیا، کسی نے 10 دن کا روزہ رکھ لیا، وہ 10 دن کا روزہ رکھنے کے بعد 11واں روزہ اگر چھوٹتا ہے اس سے کتنی بڑی شرمندگی دل کے اندر محسوس ہوگی دوستوں، وہ اس بات کو محسوس کر سکتا ہے. 7 دن کے بعد ایک روزہ اس کا چھوٹا ہے، کتنی بڑی شرمندگی اس کو محسوس ہوگی، وہ خود اس بات کو محسوس کر سکتا ہے کہ میں نے جو 7 دن کا روزہ رکھ لیا. اسی طریقے سے جو 10 روزے رکھ لیے، کسی نے 12 روزے رکھ لیے، کسی نے 15 روزہ رکھ لیے، اب اس نے جو کسی وجہ سے چھوڑا ہے اپنے آپ کو منا نہیں پائے گا، اپنے دل کو سمجھا نہیں پائے گا، لوگوں کا سامنا نہیں کر پائے گا کس طریقے سے لوگوں کا سامنا کروں. اور یہ پورا روزہ رکھنے کے بعد جب ایک دن خوشی کا ملتا ہے جس کا رات عید الفطر ہے، وہ خوشی اسی کے لیے ہے جو پورا مہینہ روزہ رکھے، جو پورے مہینے کی وہ عبادت کرے اور پورا مہینہ اس حال میں گزارے جیسا کہ رب ذوالجلال نے فرمایا ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ وہ خوشی جو رب ذوالجلال کی جانب سے ہے اس خوشی کو وہ محسوس کرے گا. اس لیے دوستوں کو سارے لوگوں سے دوستوں کی اپیل ہے اور درخواست ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ کسی بھی حال کے اندر ہم سے جو ہے خالی نہ جانے پائے، پورے مہینے روزہ رکھنے کی نیت کریں. انشاءاللہ جو ہے آپ خود اس بات کو محسوس کریں گے کہ ساری یہ گرمی یہ کوئی گرمی نہیں ہے، یہ ہمارا کاروبار کی مشقتیں اور یہ جو ہے سارا جو
جدوجہد اور یہ مشقتیں، ہمارا تھکنا، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ کل کو قیامت کے دن کی گرمی اس دنیا کی گرمی سے بہت زیادہ بڑی ہے، وہاں کی تکن یہاں سے بہت زیادہ بڑی ہے۔ اور دوستوں قیامت کے اوپر دوستوں ہماری اگر نظر ہوگی، یہ ہمارے روزے کی تکن اور اس کی گرمی اور اس کی پیاس کوئی چیز نہیں۔ ارے ہمیں ابھی جو ہے ڈاکٹر یا کسی قسم کا کوئی معالج ہمیں یہ کہہ دے کہ اگر آپ کو جو 8 گھنٹے جو کچھ پانی نہیں پینا، آپ کا آپریشن ہے 4 گھنٹے کچھ نہیں پینا ہے، 5 گھنٹے کچھ نہیں پینا ہے، کچھ کھانا نہیں ہے، آرام سے بھوکے رہ جائیں، یہ رب الجلال کا فرمان ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہمیں کر کے جو رسول کو دکھایا، اس سے رغبت دلائی ہے کہ امت کو یہ روزہ رکھنا چاہیے، اور یہ روزہ رکھنا فرض ہے ہر امتی کے لیے۔ جس نے رمضان مبارک کا مہینہ پایا اس کے لیے ضروری ہے کہ رمضان مبارک کے روزے کو رکھے، اور اس کی اسی وجہ سے اتنا بڑا مہینہ، اتنا مبارک مہینہ آنے سے پہلے رب الجلال نے شعبان کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، دونوں مہینوں کا احترام ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس مبارک مہینے کے اندر ہم اس لائن کی تیاری کریں کہ کیا کیا رمضان مبارک میں ہم جو ہے کریں گے تو ہماری بھی پریشانیاں ہوں گی، روزہ رکھنے میں پریشانی ہوگی، تراویح میں پریشانی ہوگی، ان ساری تیاریوں کو ہم اسی وقت میں نمٹا لیں، ابھی ہم جو پورا کر لیں، اور ہو سکے تو کیا کریں کہ 15ویں جو شعبان آتی ہے یہ بڑے مبارک رات ہے، شعبان کے مہینے کی 15ویں جو رات ہے یہ بڑی مبارک رات ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں زندگی میں ایک مرتبہ یہ ثابت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بقیع قبرستان گئے ہیں، وہاں جا کر کے لوگوں کی دعائیں فرمائی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کی باری تھی، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا، تو میں باہر نکل کر دیکھ رہی ہوں کہ کیا بات ہے، تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بقیع قبرستان میں پایا، کیا وہاں ہے، اور جو ہے لوگوں کے لیے دعائیں فرما رہے ہیں، ہاتھ اٹھا کر کے لوگوں کے لیے دعائیں فرما رہے ہیں۔ دوستوں یہ کہ اپنے پچھلے لوگوں کو کون یاد کرتا ہے، اپنے جو لوگ ابھی زندہ ہیں ان سے ملنے کے لیے لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے، ان کے لیے ہمدردی کرنے کا لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے، کسی قسم کی غمگساری کرنے کا وقت نہیں ہے، کسی کے ساتھ نیکی و صلہ رحمی کرنے کا وقت نہیں ہے۔ اور ایسے موقع کے اوپر دوستوں اپنے بزرگ جو گئے ہوئے لوگ ہیں، جو دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے لیے وقت نکالنا کہ کس کے پاس اتنا وقت ہوگا؟ اگر یہ ایک مرتبہ ثابت نہیں ہوتا تو کیا ہم میں سے کوئی قبرستان جاتا؟ جبکہ قبرستان جانا یہ آتا ہے کہ سنت ہے، جانا چاہیے، اپنے لوگوں کی جو لوگ گزر چکے ہیں ان لوگوں کی قبروں پر جانا چاہیے، کم سے کم قل اللہ کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا کہ جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں اس لائن سے ہمیں جو ہے تیاری کرنے کا موقع ملے گا کہ ہماری بھی آخری منزل یہیں پر ہے، کل کو 4 لوگ ہمیں اٹھا کر کے یہاں پر چھوڑ کر کے چلے جائیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ بندہ ایک سبحان اللہ کا محتاج ہو جائے گا، ایک ایک نیکی کے لیے ترس جائے گا، اگر اس کی ایک نیکی کم ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے دوستوں ایسے لوگوں کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے اور کچھ نہ کچھ پڑھ کے بخشتے رہنا چاہیے کہ اگر ہم اپنے پچھلے لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ بخشتے رہیں گے تو ان نے بھی اس بات کی ہے، ہماری اولادیں ہماری قبروں پر سے گزریں گی، انہیں قل اللہ کی توفیق تو ضرور ہو جائے گی، لیکن نہ ہم وہاں جاتے ہیں، نہ اپنی اولاد کو ہم نے دین سکھایا، دنیا داری ساری سکھا دی، ساری ہوشیاری سکھا دی اور ساری لائن کی ساری چیزیں سکھا دی، لیکن نہیں سکھایا کہ دوستوں کو دین سے دور رکھا ہو، انہیں دینداری نہیں سکھائی، تب کیا ہوگا؟ باپ تو دنیا سے چلا جائے گا، لیکن کل کر اپنے باپ کی قبروں کے پاس سے گزریں گے، انہیں قل اللہ کی بھی توفیق نہیں ہوگی۔ یہ کیا ہوا؟ ایک باپ نے اپنی اولاد کو دنیا داری ساری سکھائی اور وہ چاہتا تھا میرے بچے اور میری اولادیں میرے جیتے جی اپنے پیر پر کھڑے ہو جائیں۔ ارے آپ جاؤ، آپ رہو یا نہ رہو، وہ اپنے پیر پر ضرور کھڑے ہوں گے، اور رزق کے پہنچانے کا ذمہ رب الجلال نے لیا ہوا ہے۔ یہ نیت ہونی چاہیے کہ ہماری اولادیں ہمارا جیتے جی یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار اور اطاعت گزار بن جائے، جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہونا تو دوستوں کو یہ چاہیے تھا، تاکہ اس بات کی امید بنے میں دنیا میں رہوں یا نہ رہوں، کل کو رب الجلال کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے اور اللہ رب العزت والجلال انہیں خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹائے گا۔
اس بات کی تمنا ہر باپ کے دل کے اندر ہونی چاہیے. اور وہ والدین ہیں اور بچے اولادیں ان کی اولاد ہیں, ان کا اپنا خون ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے باپ جنت میں جائے بیٹا کہیں اور جائے؟ ایک والدین ہونے کے اعتبار سے ان کے والدین اس بات کو کیسے گوارا کر سکتے ہیں؟ ایسا دستور نہیں ہونا چاہیے. خود بھی دین پر چل رہا, اپنی اولادوں کو بھی دین پر چلا, خود بھی دینداری اپنے اندر لانا, اپنی اولادوں کو بھی دینداری کے اوپر لانا. یہ سارے مہینے جو آتے ہیں, کبھی رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے, کبھی رجب کا مہینہ آ رہا ہے, کبھی شعبان کا مہینہ آ رہا ہے, کبھی محرم کا مہینہ آ رہا ہے, کبھی ذوالحجہ کا مہینہ آ رہا ہے. یہ سارے مہینے دوسروں کو موقع سے انسان کو رب ذوالجلال کے قریب کرتے ہیں. ایک ماں کو اپنے بیٹے سے کیا محبت ہو سکتی ہے؟ لکھا ہے کتابوں کے اندر, آپ بازار جائیں, بازار میں کوئی بھی چیز خرید نہیں ملتی ہے, ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی ملاوٹ ہے, کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے, اور یہ مسئلہ اور وہ مسئلہ. لیکن ماں کی محبت آج بھی کھری ہے. آپ سمندر کی طرف چلے جائیں, سمندر کا کنارہ والے کہتے نہیں ملتا ہے, ایسا نہیں ہے, بلکہ سمندر کا کنارہ بھی آپ کو مل جائے گا, سمندر کا کنارہ بھی آپ کو مل جائے گا, لیکن ماں کی محبت کا کنارہ آج بھی نہیں ملتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ماں کی محبت اپنی اولادوں سے. اور قرآن کریم نے یوں فرمایا, الذی خلقک فسواک فعدلک یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اس انسان تجھے رب ذوالجلال سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ الذی خلقک, جس نے تجھے پیدا کیا ہے, فسواک فعدلک, بہترین صورت بنائی, بہترین طریقے سے بہترین سانچے میں تجھے ڈالا ہے. کہ جس ماں نے جنم دیا ہے اس کی محبت اتنی زیادہ ہے. اس نے پیدا نہیں کیا ہے, بلکہ اس ماں نے ہمیں جنم دیا ہے. اس ماں کی کوکھ سے ہم پیدا ہوئے ہیں, اس ماں کے پیٹ میں صرف 9 مہینے ہم رہے ہیں. اس ماں کی محبت کا یہ اندازہ ہے کہ بازار میں کوئی چیز کھری نہیں ہے, لیکن ماں کی محبت آج بھی کھری ہے. ایک بڑی عمر کے آدمی نے ایک مرتبہ یوں کہا کہ مجھے ڈر لگتا ہے. آج وہ بڑی عمر کا ہو گیا ہے, پتہ نہیں کتنے سال کا ہو گیا, لیکن جب بھی آج رات کو باہر نکلتا ہے ماں اسے جو ہے دیکھتی رہتی ہے, کہیں میرے بیٹے کو ٹھوکر نہ لگ جائے, اسے کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے, اسے کوئی پریشانی نہ ہو. یہ لکھا ہے, مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش, میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے. اس شخص نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے. ماں کی محبت آج پوری ہو چکی ہے, لیکن پھر بھی وہ گھر میں باہر نکل کر کے دیکھتی ہے, بتاؤ میرے بیٹے کو کچھ ہو تو نہیں جائے, کہیں کچھ ہو نہ جائے, کوئی پریشانی میں نہ گر جائے. ماں جو ہے رات میں گھروں کے اندر سوتی رہتی ہے, لیکن خدا کی قسم میں کھا کر کے کہتا ہوں اسے نیند نہیں آتی جب تک اس کی اولادیں گھر کے اندر نہ آ جائے. صحیح سلامت اس کی اولادیں گھر کے اندر نہ آ جائے, وہ ماں نہیں سو سکتی ہے. آپ لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہر ایک کو ہوگا کہ جب تک اس کی اولادیں گھر کے اندر داخل نہ ہو جائے وہ ماں نہیں سوتی آج بھی. اور رب ذوالجلال کا فرمان ہے کہ جس ماں نے تمہیں جنم دیا ہے اس کی محبت کا یہ حال ہے, تو دوستوں جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے, جس رب نے تمہیں خلق کیا ہے, جس نے تمہاری تخلیق کی ہے, اس کی محبت کا کیا اندازہ ہوگا؟ ایسا ہی نہیں کہا جاتا کہ 70 ماؤں سے زیادہ تمہیں پیار کرنے والا تمہارا رب ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں, اور رب ذوالجلال کبھی بھی یہ بات نہیں چاہتے میرے بندے سے میرے عذاب میں گرفتار ہو جائے, میری پکڑ میں آ جائے, جہنم میں چلے جائے. ایسا رب ذوالجلال کبھی بھی نہیں چاہتے. لیکن اللہ رب العزت والجلال نے بندوں کو اپنے عذاب سے بچنے کے لیے, اپنی پکڑ سے بچنے کے لیے مال و دولت نہیں دی. کل قیامت کے دن مال و دولت کی بنیاد پر کوئی بھی جو جہنم سے آزاد نہیں ہو سکتا ہے. لیکن ہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمیں عطا فرمایا ہے, یہ چیزیں ہمارے دلوں کے اندر ہوگی, ہمارے جو زندگیوں کے اندر ہوگی. اللہ رب العزت والجلال اپنے غضب سے بھی محفوظ رکھیں گے, اپنے عذاب سے بھی محفوظ رکھیں گے, اپنی جہنم سے بھی محفوظ رکھیں گے, اور جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام نصیب فرمائیں گے. یہ جو ہے اس کے لیے شرائط ہے کہ اللہ رب العزت والجلال اپنے بندوں کو سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے, لیکن محبت کرنے کا طریقہ ہے کہ بندے بھی اپنا پن دکھائے, رب ذوالجلال کا قرب حاصل کرے. کس طریقے سے قرب حاصل کیا جاتا ہے وہ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. اور بات ہے اس رات کے اندر عبادتوں کا اہتمام کریں. 15ویں شعبان جب رات آنے والی ہے, اس میں ہم جو راتوں میں عبادتوں کا اہتمام کریں, قرآن کریم کی تلاوت کریں, اور ہو سکے
اللہ توفیق دے، اللہ اگر توفیق دے تو پھر کیا کریں؟ صلاۃ التسبیح تو ضرور ایک مرتبہ پڑھیں۔ 4 رکعت کی نماز ہے، وہ 4 رکعت پورا کرنے میں زیادہ سے زیادہ 40 منٹ لگتی ہے، اور اگر کوئی روزانہ پڑھے، ہر ہفتے پڑھے، تو اس کے لیے 30 منٹ 35 منٹ بہت ہو گئے۔ لیکن یوں آتا ہے اس کی فضیلتوں کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زندگی میں ایک مرتبہ تو ضرور پڑھنا چاہیے، اور اگر پوری زندگی کے اندر ایک مرتبہ اگر نہیں پڑھ سکتا ہے، نہیں، روزانہ پڑھنا چاہیے۔ یوں فضیلت ہے اس کی کہ اس 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نماز کو روزانہ پڑھنا چاہیے۔ روزانہ نہیں پڑھ سکتا ہے تو ہفتے میں ایک مرتبہ ضرور پڑھیں، اور اگر ہفتے میں ایک مرتبہ نہیں پڑھ سکتا ہے تو مہینے میں ایک مرتبہ ضرور پڑھیں۔ پھر فرمایا کہ اگر مہینے میں ایک مرتبہ نہیں پڑھ سکتا ہے تو پورے سال میں ایک مرتبہ تو ضرور پڑھیں۔ پھر آگے یہ فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو کہ پورے سال میں بھی ایک مرتبہ نہیں پڑھ سکتا ہے تو پوری زندگی میں ایک مرتبہ تو ضرور پڑھیں۔ صلاۃ التسبیح کی نماز کیسی ہے، کس طریقے سے پڑھنا آپ معلوم کر سکتے، لیکن اس مرتبہ تو نیت کریں کہ انشاءاللہ العزیز اس رات کے اندر میں جو ہے ضرور صلاۃ التسبیح کی نماز ضرور پڑھوں گا۔ مجھے نہیں آتی ہے، میں سیکھوں گا اس میں کیا پڑھنا ہے، کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، ان ساری چیزوں کو سیکھ کر کے یاد کر کے میں ضرور جو ہے صلاۃ التسبیح کی نماز کو پڑھوں گا۔ اور اس کے بعد رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات کے اندر رب ذوالجلال قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ گنہگاروں کو آزاد فرما دیتے ہیں۔ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ جو ہے گنہگاروں کو آزاد فرماتے، یعنی وہ قبیلہ تھا وہاں پر مدینہ منورہ میں، اور بہت زیادہ بکریوں کو پالتا تھا۔ پھر بہت زیادہ جو بکریوں کو پالتا تھا، پھر ان کے بال کتنے ہوں گے، ایک بکریوں کے بال کوئی نہیں مل سکتا ہے، پھر اتنی سارے بکریوں کو پالنا، پھر ان کے بال کتنے ہوں گے، اتنے برابر اللہ تعالیٰ گنہگاروں کو جو ہے معاف فرما دیتے اور جہنم سے آزاد فرما دیتے۔ تو ایسے موقع کے اوپر ہمیں جو ہے اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ایسے موقع کے اوپر دوستوں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے یہاں کہ ہم کی کون سی گھڑی ایسی ہے جس میں انسان جو اپنے آپ کو قبول کرا سکتا ہے، اس کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، ایسے موقعوں کا انسانوں کو دوستوں ہمیں اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے۔ اس شب برات کو شب بارات نہیں بنانا چاہیے کہ شب برات تھی، یہ تو جہنم سے آزادی کی رات تھی اور جہنم سے برات کی رات تھی، ہم نے اس برات کو بارات بنا دیا کہ ساری رات ہم نے جو سڑکوں پر گزار دی۔ ارے دوستوں، ہم نے گھر کے اندر لوگ تانے دیں گے، گھر میں لوگ کہیں گے کہ سب جاتے تم بھی مسجد میں جاؤ، چلو گھر سے بچنے کے لیے ہم سڑکوں پر آ گئے۔ اب کچھ لوگ وہاں ایسے ہیں کہ سڑکوں پر لوگوں کے تانوں سے بچنے کے لیے مسجد میں آ گئے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ رب ذوالجلال تمہارے جو ہے دلوں کو دیکھتے ہیں، ہمارے دلوں کے اوپر رب ذوالجلال کی نظر ہے، کون کس نیت کے ساتھ آیا ہے۔ اگر ہمارے دل کے اندر اخلاص اور للہیت ہے تو ہماری ساری عبادتیں دوستوں مقبول ہیں۔ لیکن گھروں میں لوگوں کے تانے سے بچنے کے لیے باہر نہیں جا، پھر باہر لوگوں کے تانوں سے بچنے کے لیے مسجد میں آئے، تو یہ دوستوں اللہ رب العزت والجلال کی بارگاہ میں نہیں چلے گا، بلکہ اپنے آپ کو اخلاص للہیت کے ساتھ، خشیت الہی کے ساتھ جو اپنے آپ کو جو ہے اللہ رب العزت والجلال کی بارگاہ میں جو قبول کرانا ہے، تو اس بات کو کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو قبول کرانے کے لیے تو رب ذوالجلال کا بننا پڑے گا کہ اللہ میں تیرے لیے آیا ہوں اور تیرے لیے ہی آیا ہوں اور اپنے آپ کو قبول کرانے کے لیے آیا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ بہت ساری راتیں ایسی ہوتی ہیں جیسے شب قدر کی رات ہے، شب برات کی رات ہے، اور رمضان مبارک کے سارے مہینہ ایسا ہی ہے کہ گنہگاروں کو روز جو ہے آزاد کیا جاتا ہے۔ لیکن ایسے موقع کے اوپر بھی یوں آتا ہے احادیث کے اندر ایسی باتیں ملتی ہے کہ جو لوگ قطع رحمی کرنے والے ہیں، دلوں میں کینہ اور بغض رکھنے والے ہیں، ایسے لوگوں کی معافی اس رات میں بھی نہیں ہے۔ ناحق لوگوں کا قتل کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کی معافی اس رات میں بھی نہیں ہے۔ تو اپنے آپ کو کھلے دل کے ساتھ کہ لوگوں کو جتنا بھی سب میں نے معاف کر دیا، کسی سے کچھ لینا نہیں، کسی سے کچھ دینا نہیں، میرا لوگوں کو پر حق نکلتا میں لوگوں کو دوں گا، لیکن میری جانب سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، میں ایسا نہ ہوں میں کسی پر ظلم کر رہا ہوں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں دوستوں اللہ رب العزت والجلال کی ہم بڑی بات ہوتی ہے،
قطع رحمی کرنے والا، اور یہ ساری چیزیں دوستوں کو کیا ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں اچھی بات نہیں ہے۔ تو شب برات اس طریقے سے گزارنا ہے جیسا کہ رب ذوالجلال کا حکم ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے کہ مسجدوں کے اندر آئے، عبادتوں کا اہتمام کریں، صلاۃ و تسبیح کا اہتمام کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور جو اس طریقے سے ساری رات کو ہم گزاریں اور اس کے دن میں روزہ رکھیں۔ احادیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کے اندر پورے سال، جیسے حکومتی اعتبار سے بجٹ کا سال ہوتا ہے، بجٹ کا مہینہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک دن سارا بجٹ جو ہے پورے سال کا پیش کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے رب الجلال کے یہاں بھی اللہ رب العزت والجلال پورے سال کا رجسٹر اس رات میں فرشتوں کو سونپ دیتے ہیں کہ کون اس سال حج کرے گا، کون اس سال عمرہ کرے گا، اور کون اس سال جو دنیا سے جائے گا، اور کون اس سال دنیا میں آنے والا ہے۔ یوں آتا ہے حدیث کے اندر، کوئی کاشتکاری کے اندر ہے، کوئی زراعت کے اندر ہے، کوئی درزی جو کپڑے سینے کے اندر ہے، اور اسی طریقے سے تاجر جو اپنی تجارتوں کے اندر ہے، لیکن اس کا نام وہاں رجسٹر میں لکھا جا چکا، موت کے فرشتے کے پاس اس کی فہرست آ چکی، اس کا نام وہاں سے مردہ لوگوں میں آ چکا، اس کا نام جو ہے چل بسا۔ تو یہ جو ہے اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس وقت میں میرا اعمال نامہ سونپا جائے، میں اس وقت میں روزے داروں میں لکھا جاؤں، میں اس وقت میں عابدین میں لکھا جاؤں، کہ میں جو میرا نام جو ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والوں میں آئے، میرا نام جو ہے نماز پڑھنے والوں میں آئے، میرا نام جو ہے روزے داروں کے اندر آ گئے۔ اس لیے دوستوں روزوں کا اہتمام کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، کہ پورے سال کا اعمال نامہ جو ہے فرشتوں کو جو ہے دوستوں کو سونپ دیا جاتا ہے کہ کون اس سال باقی رہے گا، کون اس سال نہیں رہے گا، اور کون جو حج کے لیے جائے گا، کون جو عمرہ کے لیے جائے گا، اور کون کتنے پورے سال میں کیا کیا کرے گا، وہ ساری باتیں دوستوں فرشتوں کو جو ہے سونپ دی جاتی ہیں۔ اور ایسے موقع کے اوپر اپنے آپ کا خیال رکھنا کہ میرا نام ایسے وقت میں روزے داروں کے اندر ہو، یا عبادت گزاروں کے اندر ہو، یا جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو فرمانبرداری کے اندر میرا نام آئے۔ ایسا نہ ہو کہ اس رات میں جو حکم ہے وہ حکم بجا نہ لانا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمان لوگوں کے اندر آ جائے، کہ میں ایسے کام کر گزروں کہ میرا نام نافرمانوں کے اندر آ جائے۔ ایسے آپ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور دوسری بات جو دوستوں آخر میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر ہم کسی کا کوئی فائدہ نہیں کر سکتے ہیں تو خدا نہ اپنا نقصان بھی نہ کریں، یہ تو اپنے آپ کا نقصان ہے۔ اگر ہم عبادت نہیں کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی مسئلہ ہے یا اور کوئی مسئلہ ہے، تو خرافات کرنے سے اچھا یہ ہے کہ ہم جو ہے دعا پڑھ کر کے سو جائیں۔ یہ سو جانا جو ہے ہمیں بے شمار خرافات سے محفوظ رکھے گا۔ کیا رات میں ہمیں کوئی کام نہیں ہے، ہم عبادت نہیں کر سکتے، اپنے آپ کا فائدہ نہیں کرا سکتے، لیکن کم سے کم اتنا ضرور کریں کہ ہم اپنے آپ کا نقصان کو نہ کریں، اپنے آپ کو جہنم کا مستحق کو نہ بنائیں، اپنے آپ کو خسارہ کرنے والوں میں اپنے آپ کو نہ ڈالیں، بلکہ ہاں جو ہے دعا پڑھ کے اور کلمہ پڑھ کر کے اور آیت الکرسی پڑھ کر کے ہم سو جائیں۔ یہ سو جانا ہمارے عبادتوں کے اندر لکھا جائے گا اگر ہم جو دعا پڑھ کے سو گئے، آیت الکرسی پڑھ کر کے سو گئے۔ لیکن دوستوں یہ خرافات کرنے سے تو اچھا ہے، یہ خرافات سڑکوں پر جو خرافات ہو رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں سیٹیاں بجانا اور جو بھی چیزیں ہوتی ہیں ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لینا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ کچھ نوازے جانے کا دن ہے، کچھ نوازے جانے کی رات ہے۔ اگر ہم اس میں کچھ پا نہیں سکتے تو کم سے کم اپنے آپ کو نقصان میں نہ ڈالیں۔ یہ نقصان ہمیں ابھی نظر نہیں آئے گا، لیکن کل کو جب آنکھ بند ہوگی اس وقت میں نقصان بڑا نقصان ہو جائے ہمارے سامنے آئے گا، بڑا نقصان بن کر کے ہمارے سامنے آئے گا، پھر اس کا ہم سامنا نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے دوستوں اپنے آپ کے اوپر رحم ڈالنا، خشیت الہی بہت بڑی چیز ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بہت بڑی دولت ہے۔ ان چیزوں کو پانا اور خشیت الہی، تقویٰ اور ورع، یہ چیزیں جو انسان کو عبادتوں کی طرف لاتی ہیں اور نافرمانی سے جو ہٹاتی ہے، یہ چیزیں دوستوں ہم کر لیں گے تو پھر کیا ہوگا، ہمارا نام اعمال جو عبادت گزاروں میں لکھا جائے گا اور اسی طریقے روزے داروں کے اندر لکھا جائے گا۔ اس لیے دوستوں کو یہ ہے شعبان کے مہینے کی بڑی فضیلت اس کے اندر یہی ہے، اپنے آپ کو جو ہے قبرستان والے لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ پڑھ کے بخشتے رہنا کہ جو لوگ ہم سے پہلے جا چکے وہ آج ایک سبحان اللہ کے محتاج ہو گئے، کل کو ہمیں بھی وہیں پر پہنچنا ہے۔ اگر آج ہم اپنے پچھلے لوگوں کا خیال رکھیں گے تو ہمارے آنے والی نسلیں، ہماری اولادیں، ہمارے پوتے اور یہ سارے لوگ ہمارا بھی خیال رکھیں گے اور ہمیں ایسے موقعوں کے اوپر یاد رکھیں گے اور کچھ نہ کچھ پڑھ کے ہمیں جو ہے ضرور بخشیں گے۔
اور یہ ساری چیزیں دینداری سے آئے گی. اب جو اپنے اولادوں کو اپنے لوگوں کو دینداری سکھانے سے دینداری آئے گی. دنیا داری ساری سکھا دی لیکن دینداری کو نہیں سکھایا. دوستوں اپنے اولادوں پر ظلم کر رہے ہیں. اس لیے دوستوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے